बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। मौज़ू गुफ्तगू अलाइम ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातुस्सलाम। साबिक़ा नशिस्त में भी हमने कुछ गुफ्तगू ईरान और खुसूसन क़ुम के बारे में की। इस नशिस्त में भी इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू कि ज़हूर से पहले ईरान के खुसूसन क़ुम के क्या हालात और वाक़यात होंगे। तो साबिक़ा नशिस्त में हमने गुफ्तगू की कि ज़हूर से पहले क़ुम एक इल्मी मरकज़ बन चुका होगा और तमाम दुनिया तक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुँचेगा वो अहले क़ुम के ज़रिए से पहुँचेगा, और जब पैगाम पहुँच चुका होगा के बाद ज़हूर होगा। और ये रिवायत नक़ल हुई थी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अब कुछ और रिवायात हैं क़ुम के बारे में, और फिर इसी तरह से आखिर ज़मान में ईरान के बारे में कुछ रिवायात इस नशिस्त में अपनी बयान करेंगे हम कि क़ुम के बारे में। रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से बिहार की जिल्द नंबर 57 में पेज नंबर 216 में बयान हुई। इमाम फरमाते हैं इन्नमा सुम्मिया क़ुम लिअन्ना अहलहू यजतमिऊन मा क़ाइम आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व यक़ूमून मक़ामहू व यंसुरूनहू, कि क़ुम को इस वजह से क़ुम कहा जाता है क्योंकि अहले क़ुम हमारे क़ायम आल मुहम्मद के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और वो उनके नाइब होंगे। यक़ूमून मक़ामहू यानी उनकी जगह काम अंजाम देंगे। व यंसुरूनहू और उनके मददगारों में। रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई, और ये भी बिहार की जिल्द नंबर 57 और सफ़ा नंबर 215 में नक़ल हुई। इमाम फरमाते हैं लिल जन्नते समानियत अब्वाब, जन्नत के जो हैं 8 दरवाजे हैं। लिल जन्नत समानियत अब्वाब व लिअहल क़ुम वाहिदुन मिनहा, जन्नत में जाने के 8 दरवाजे हैं, यानी तमाम मखलूक़ात जाएंगी जन्नत के इन दरवाज़ों से। इन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा मखसूस क़ुम के लिए है। मुराद ये कि पूरी दुनिया की आबादी 8 दरवाज़ों में से 7 में से जाएगी, और एक दरवाज़ा जो है क़ुम के लिए है, यानी पूरी दुनिया की आबादी की निस्बत एक दरवाज़ा मखसूस क़ुम और अहले क़ुम के लिए है, कि जिसके माना लिए जा सकते हैं कि क़ुम के ज़रिए से या क़ुम वाले इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि एक दरवाज़ा उनके लिए मखसूस होगा। फिर इमाम फरमाते हैं फ़तूबा लहुम सुम्मा तूबा लहुम सुम्मा तूबा लहुम, बस मुबारक हो इन्हें, मुबारक हो इन्हें और मुबारक हो इन्हें, या ये कि गवारा हो और खुश रहें और खुश रहें। एक और रिवायत जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई अन अबुल हसन अल अव्वल यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम क़ुम उश्शु आले मुहम्मद व मावा शियतहिम, कि क़ुम आले मोहम्मद का हौसला है, आशियाना है, और हमारे शियों के करार की और सुकून की जगह है। ये रिवायत भी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 57 में हुई। और एक और रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई। इमाम फरमाते हैं इज़ा अम्मतिल बुल्दान अल फ़ितनु, जब तमाम शहरों में फितने मुसल्लत हो जाएं, फ़अलैकुम बिक़ुम, पर तुम पर लाजिम है क़ुम में आ जाओ, व हवालिहा व नवाहिहा, और उसके इर्द गिर्द ज़िंदगी गुजारो। फ़इन्नल बलाअ मदफ़ूउन अनहा, क्योंकि बतहक़ीक़ बलाओं को दूर किया गया है क़ुम से। और इसी तरह रिवायतों में बयान हुआ जब तमाम दुनिया में फितने होंगे तो क़ुम महफूज होगा। इसी तरह से बाज़ रिवायतों में बयान हुआ कि आखिर ज़माने में क़ुम में एक सवारी के जानवर को बिठाने के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा क़ुम फैल चुका। इसी तरह से जब क़ुम कहा जाए तो उससे मुराद क़ुम नहीं है फ़कत। हत्ता जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ अफराद पहुँचे और उन्होंने अपना तारुफ़ कराया कि हम रै से आए हैं, तो इमाम ने कहा मरहबा बि अहले क़ुम, के खुश आमदेद अहले क़ुम। तो उन्होंने कहा हम रै, इमाम ने फरमाया मरहबा बि अहले क़ुम। तो बाज़ और रिवायतें भी इस मफ़हूम की हैं कि जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद क़ुम से मुराद ये हो कि क़ुम और उसके ज़ेर असर जितने इलाक़े हैं वो भी क़ुम की बरकत में शामिल हैं। एक मौजू। दूसरा मौजू ये कि रै कहा जाता है तेहरान को, और मुमकिन है क़ुम इतना बढ़ जाए कि तेहरान से मिल जाए। और ये भी मुमकिन है कि क़ुम क्योंकि इल्मी मरकज़ है, रूहानी मरकज़ है पूरे ईरान का, तो जिस तरह से किसी मुल्क को जब ख़िताब किया जाता है या किसी मुल्क में पैगाम दिया जाता है या किसी मुल्क की तरफदारी की खबर दी जाती है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि न्यूयॉर्क से हमारा मुज़ाकरे हो रहे हैं, न्यूयॉर्क से मुज़ाकरे हो रहे हैं, या जब कहा जाता है कि ईरान और न्यूयॉर्क के दरमियान मुज़ाकरे हो रहे हैं, तो इससे मुराद क्या है, यानी इन दो हुकूमतों के दरमियान। तो मरकज़ का जब नाम लिया जाता है तो बाज़ दफ़ा उससे इरादा किया जाता है कुल का, यानी पूरे मुल्क का। क़ुम क्योंकि रूहानी मरकज़ है तो जिस मुल्क का मरकज़ है तो उससे मुराद ये है यानी पूरा ईरान। इसी तरह से एक रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हरम है जो मक्का है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हरम है जो मदीना है, और मौला अमीरुल मोमिनीन का हरम है जो कूफा है, और हम बाकी अहले बैत का एक हरम है कि जो क़ुम है। और एक और रिवायत नक़ल हुई
کہ جو ہم نے پہلے مرحلے میں بیان کی اسے دوبارہ بیان کریں کہ بہار میں نقل ہوئی لولا القمیون لضاع الدین، اگر اہل قم نہ ہوں تو دین ضائع ہو۔ یہ روایت اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت زیادہ قم کے مقام کو بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور ہم نے روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ آخر زمانے میں قم سے حجت تمام ہوگی اور قم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تمام مخلوقات تک پہنچے گا، اور پیغام پہنچنے کے بعد ظہور کا مرحلہ ہوگا۔ آخر زمان کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں خاص ٹاپک ہے سیاہ پرچموں کا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، کہا جاتا ہے بنو عباس نے سیاہ لباس کو اپنایا، تو یہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ بنو عباس نے سیاہ لباس کو اپنایا کیونکہ وہ اہل بیت کا لباس، اور وہ دعوے دار تھے کہ ہم اہل بیت میں سے، نہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ سید علماء کا امامہ کیوں سیاہ ہے اور یہ لباس تو بنو عباس کا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بنو عباس کا لباس نہیں ہے، بنو عباس نے سیاہ لباس کو اپنایا ہے کیونکہ یہ اہل بیت کا رنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سبز بھی تھا اور سیاہ بھی، امام حسین علیہ السلام کا ایک امامہ بھی سیاہ تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ سیاہ پرچموں کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے اور سیاہ پرچم کو بھی بنو عباس نے مس یوز کیا۔ اسی طرح سے جب ذکر ہوا مہندی کا یعنی امام زمان علیہ السلام کا، تو لفظ مہندی، لقب مہندی کو بھی دنیا نے مس یوز کیا۔ بس اگر کوئی شخص کسی چیز کو مس یوز کرے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ بس بنو عباس نے سیاہ پرچم کو بھی مس یوز کیا اور سیاہ امامے کو بھی مس یوز کیا۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو افغانیوں نے بھی سیاہ پرچم کو مس یوز کیا اور ISIS نے بھی سیاہ پرچم کو مس یوز کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں مشرق سے، اسی طرح سے ایران سے سیاہ پرچموں کا ذکر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سیاہ پرچم یا 72 ڈیز پہلے ہوں گے امام زمان علیہ السلام سے، اور بعض جگہ بیان ہوا 72 منتھس یعنی 72 مہینے۔ 72 مہینے کے معنی ہو گئے یعنی 6 سال، لیکن زیادہ مشہور روایات یہ ہے کہ یہ سیاہ پرچم 72 دن پہلے ہوں گے۔ 72 دن پہلے سے مراد تقریباً 2 مہینے 12 دن پہلے خراسان سے یہ پرچم نکلے۔ سنی کتابوں میں بھی خراسان ہے، لیکن اب وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ خراسان والی روایتوں کو کھینچ کے لے جائیں کہاں پر؟ افغانستان، کہ جب وہاں پر ملا عمر کی حکومت تھی۔ لیکن اگر دنیا سے سوال کیا جائے کہ سابقہ دور میں بھی جب خراسان کہا جاتا، ممکن ہے اس زمانے میں افغانستان تک خراسان تھا، لیکن خراسان کہتے کس کو تھے؟ خراسان کہتے تھے ایران کو۔ اور آج بھی اگر روایات کے حساب سے دیکھا جائے تو خراسان صوبہ ہے ایران کا، لیکن وہاں بھی کوشش کرتے ہیں اس قسم کی روایات کو کھینچ کے وہ افغانستان اور ملا عمر اور طالبان اور القاعدہ، اور اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ ISIS کی جانب لے جائیں۔ اب یہ سیاہ پرچم جو ہیں روایت میں نقل ہوا اہل رایت السوداء الثانیہ التي تخرج علی الاولی، کہ جب دوسرے سیاہ پرچم نکلیں پہلے سیاہ پرچم کی مخالفت میں، فلا یجد من اہل الرایت الاولی الا مخفیا یحزمهم، تو پہلے پرچم والے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس سے مراد ہے کہ سیاہ پرچم ایک دفعہ نہیں ہے اور سیاہ پرچم جو ہیں وہ کئی دفعہ، لیکن یہ سیاہ پرچم کب نکلیں گے؟ جو ہدایت والے سیاہ پرچم ہیں، یہ روایت ملاحم میں بھی اس کا ذکر ہوا، بین خروج الرایۃ السوداء من خراسان و شعیب بن صالح و خروج مہندی، سیاہ پرچموں کے درمیان اور شعیب بن صالح کے درمیان اور خروج مہندی کے درمیان، وبین ان یسلم الامر المہدی 72 شہرا وفی بعض یوم، روایت بیان ہوا کہ سیاہ پرچم اور شعیب بن صالح اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے جب وہ اپنا پرچم کرے گا، اس کے درمیان یعنی پرچم نکلنے کے درمیان اور امام زمان علیہ السلام کے حوالے کرنے کے درمیان 72 دن کا یا 72 مہینے کا، یہ روایتوں میں اختلاف ہے۔ 72 دن سے مراد ہو گیا 72 دن، 72 مہینے سے مراد ہو گئے 6 سال۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ سیاہ پرچم جو طالبان کے تھے ان کو تو کئی سال ہو گئے اور وہ تحریک کہاں گئی، یا لیکن وہ خراسان سے نہیں تھے، افغانستان خراسان کا حصہ رہا ہے، لیکن اس وقت جب خراسان کہا جاتا ہے تو ہمیشہ ایران کو کہا جاتا ہے۔ سیاہ پرچم کے بارے میں ایک روایت کہ جو مشہور و معروف ہے، اسے ہم تفصیل سے بیان کریں گے، وہ ISIS کے بارے میں ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی روایت۔ لیکن اس وقت ہم ایک اور موضوع کو بیان کرتے ہیں جس کا تعلق ہے شعیب بن صالح اور خراسانی۔ کچھ شخصیات ہیں ظہور سے پہلے، سفیانی، یمانی، خراسانی،
مصری، اسی طرح سے اوف سلمی، عبداللہ، اور انہی شخصیات میں سے شخصیت مشہور اس کا نام ہے خراسانی، اور خراسانی کا ایک نمائندہ سمجھ لیں یا اس کی فوج کا ایک کمانڈر، اس کا نام ہوگا شعیب بن صالح۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ خراسانی کے بارے میں اور شعیب بن صالح کے بارے میں روایات بہت زیادہ نہیں، اور اکثر روایات کتب اہل سنت، لیکن اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موضوع مشترک ہے، کیونکہ اہل سنت کے یہاں بھی روایتیں ہیں ظہور امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ، خصوصاً ایک مشہور و معروف کتاب جو ان کے یہاں ہے وہ ہے فتن ابن حماد، نعیم ابن حماد کی کتاب، کہ جو اس وقت مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے۔ تو خراسانی کے بارے میں جو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے کہ سفیانی، یمانی اور خراسانی ایک ہی دن، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی سال میں ظاہر ہوں۔ بس ہمارے یہاں جو روایات ہیں ان کے حساب سے سفیانی، یمانی، خراسانی ایک ساتھ ظاہر ہوں گے، یعنی ایک ساتھ دنیا کے خبروں میں آئیں گے، ایک ساتھ دنیا کے میڈیا میں آئیں گے، ایک دم سے ان کی تینوں کے آپس میں خاص جو تحریک ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، اور تینوں ایک ساتھ نمودار۔ لیکن علائم حتمی میں سے خراسانی کا ذکر نہیں۔ علائم حتمیہ میں ذکر ہے یمانی کا، سفیانی کا، خسف بالبیدا یعنی بیدا میں زمین کے دھسنے کا، اسی طرح سے قتل نفس زکیہ کا، اور آسمان میں ایک ہاتھ کے نظر آنے کا یا ایک پنجے کے نظر آنے کا۔ تو خراسانی علائم حتمیہ میں سے نہیں، لیکن روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ آخر زمانے میں سیاہ پرچم جب ہوں گے تو وہ خراسانی کے پرچم، اور اس کی جو فوج کا کمانڈر ہوگا وہ ہوگا، ان کی فوج کا جو کمانڈر ہوگا وہ ہوگا شعیب بن صالح۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کچھ اور گفتگو کریں گے سیاہ پرچموں کے حوالے سے، خراسانی کے حوالے سے، اور شعیب بن صالح کے حوالے سے، اور خصوصاً ایک روایت جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے آیس کے بارے میں، اس کا ذکر کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔